ایک غبارے کی شکل کا ایک جسم میں اعضاء ہے، اس کا ایک منہ ہوتا ہے اور اس کا ایک جسم ہوتا ہے، اس جسم میں یہ پتھریاں ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ ٹاک کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان احمد فراز طارق۔ اس وقت ہم سرجیکل یونٹ 3 کے پروفیسر ڈاکٹر اجمل فاروق صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم ان سے جانیں گے کہ پتے کی پتھریاں کیا ہیں، ان کی کیا علامات ہوتی ہیں، کیا ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ ان تمام سوالوں کا جواب آج ہم پروفیسر صاحب سے جانیں گے۔ ہم نہایت مشکور ہیں کہ پروفیسر صاحب نے اپنی ایک بڑی بزی روٹین سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ سر، سب سے پہلے تمہیں بتائیے کہ پتے کی پتھری ہے کیا اور اس کی علامات کیا ہیں؟ پتھری عام فہم میں ایک پتھری ہے، کینکری ہے، جو کہ کسی اعضاء میں پائی جاتی ہے اور انسانی جسم میں زیادہ تر یہ دو جگہوں پہ ہے، ایک گردے میں ہے اور ایک پتے میں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کٹھا ملا کے دیکھا جاتا ہے اور اس کے طریقہ علاج میں بھی شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ایک جیسا ہے، تو ایسا نہیں ہے، اس میں فرق ہے اور علامات میں بھی فرق ہے۔ پتھری کیوں ہوتی ہے، اس کا تعلق زیادہ تر ہم نے جسمانی چربی کے ساتھ دیکھا گیا ہے، تو جس میں چربی کی مقدار زیادہ ہو اس سے بھی تعلق یہ ہوتا ہے، یا چربی کا مناسب جسم میں حل نہ ہونا اور اس کا زیادہ اخراج نہ ہونا اور اس کا اندر ہی جمع رہنا، بالخصوص جگر میں اور پھر اس کے بعد پتے میں، یہ اس کا موجب بنتا ہے۔ جب چربی پتے میں بیٹھ جائے تو پتا اس کو حل کرنے میں یا اس کا مناسب دیکھ بھال کرنے میں آہستہ آہستہ ناکام ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دوسرے اجزاء سے مل کے وہاں پہ پتھری بننی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک جسمانی، بالخصوص عورتوں میں ان کی ہارمونز کی وجہ سے بھی یہی چیز عمل میں آتی ہے اور وہاں پہ پتھری کا موجب بنتی ہے۔ پھر اور طرح کے بھی مسئلے ہیں جس کی وجہ سے یہ پتے میں پتھری، لیکن موٹی موٹی یہ 2-3 وجوہات ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں اور عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ علامات، جیسے کہ آپ نے پوچھا علامات کیا ہے، پیٹ کے اوپر والے حصے میں اس کا درد کا ہونا، وقفے وقفے سے ہونا، تا وقت کہ کوئی ایسی صورت آ جائے کہ وہ درد میں افاقہ نہ ہونا اور مریض کا ایمرجنسی میں آنا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ خوراک کا ہضم نہ ہونا، بالخصوص ان خوراکوں کے ساتھ جس میں چربی کی مقدار زیادہ ہو، جیسے کہ بلائی والا دودھ پئیں، انڈے زردی والے کھائیں، پراٹھے زیادہ کھائیں، تلی ہوئی چیزیں کھائیں، ان سے بھی ان کا تعلق دوسری چیزوں کے نسبت زیادہ پایا جاتا ہے۔ پھر آگے پیچیدگیوں کی وجہ سے بھی علامات ہیں، وہ آگے ہیں، جس میں درد کا مستقل رہنا اور پھر اس میں آگے پیچیدگیاں بخار چڑھنا شروع ہو جانا یا یرکان کا نمودار ہو جانا یا بہت دوسرے کیسز میں اس کے کینسر میں تبدیل ہونا، یہ بھی علامات میں سے آ سکتا ہے۔ لیکن موٹی علامات غذا کا ہضم نہ آنا، پیٹ میں درد رہنا، ڈکار زیادہ آنا، یہ وجوہات ہیں۔ بڑے خوبصورت انداز میں سے آپ نے اس کی علامات اور وجوہات ایکسپلین کی۔ تھوڑے سے ہمارے ناظرین کو یہ گائیڈ کر دیں کہ جب ان کا ہسپتال میں واسطہ پڑتا ہے ایک ڈاکٹر سے اور پتے کی پتھری کا مرض ہو، تو ڈاکٹر ان کو کن ٹیسٹوں کے لیے کہہ سکتا ہے اور ان ٹیسٹوں کی افادیت کیا ہے؟ ان علامات کی وجہ سے اور اس کی مماثلت پیٹ کے دوسری بیماریوں سے بھی مریض میں ایک ڈیلے آتا ہے اور وہ سرجری میں نہیں آتا دکھانے کے لیے۔ ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں زیادہ تر جو مریض ہیں پہلے وہ جنرل پریکٹیشنر کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کو ایک معدے کی تیزابیت سمجھتے ہوئے، جگر کی بیماریوں کے ساتھ مکس کرتے ہوئے یا پیٹ کی دوسری جملہ راز کے ساتھ مکس کرتے ہوئے اپنی طرف سے وہ علاج کرتا رہتا ہے۔ تو مقصد یہ کہنا ہے کہ وہ اسپیشل اس قسم کی تشخیص کے لیے ذہن میں یہ رکھتے ہوئے کہ شاید اس کو پتے کی پتھری ہو، وہ یہ ٹیسٹ نہیں کرواتے۔ تو اس کے لیے ٹیسٹ بڑا معمولی ہے، آج ہر جگہ یہ ٹیسٹ پایا جاتا ہے، ایون محلوں میں، جس کا نام ایک الٹرا ساؤنڈ ہے۔ بڑا سستا، بڑا بر وقت، بڑا عام یہ ایک ٹیسٹ ہے۔ اگر ہم ابتدائی ہی یہ سمجھتے ہوئے اس کو یا تو ثابت کرنے کے لیے یا اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے یہ ایک ٹیسٹ فوری طور پہ کروا لیں، تو ہمیں بہت پہلے ہی پتہ چل سکتا ہے کہ اس مریض میں پتھریاں ہیں کہ نہیں اور اس کی بیماری یا علامات ان پتھریوں کی وجہ سے ہے کہ نہیں۔ تو کوئی بھی مریض چاہے ہاسپٹل آئے، چاہے وہ اپنا کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائے، تو وہ آپ پہلے اس کو دیکھ کے ہسٹری لیتے ہوئے اور اس کا معائنہ کر کے اگر اس کے ذہن میں آتا ہے تو پہلی اس کے لیے سب سے مفید عام جو اس کے لیے ٹیسٹ ہے وہ الٹرا ساؤنڈ ہے۔ الٹرا ساؤنڈ ایک 90% یہ پتھریوں کا وجود
ثابت کر دیتا ہے یا اس کو ذہن سے نکال دیتا ہے. اس کے بعد ٹیسٹ دوسرے ہیں. تو پہلا ٹیسٹ اس کے لیے الٹرا ساؤنڈ ہونا ضروری ہے، اچھا اور اچھے ڈاکٹر کے پاس. سر اس کے ساتھ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ پتے کی پتھری کے لیے آپریشن کروانا کیوں ضروری ہے، اور اگر اس آپریشن میں تاخیر کی جائے تو کیا پیچیدگیاں رونما ہو سکتی ہیں؟ کہ پتھریوں کا حتمی اور مفید علاج اس کا آپریشن. تو ہم اس کو یہ تجویز کرتے ہیں کہ آپ آپریشن کیا کہ اس پتے کو نکلوا لیں. تو یہ بہت سارے مریضوں کے لیے شاید پہلے یہ ہضم نہیں ہوتا، لیکن حتمی اور واحد مفید حل اس کا پتے کا نکالنا ہی ہوتا. لیکن کچھ مریض ہم سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر میں یہ نہ کرواؤں تو کیا میں مطلب اس کو کب تک چلا سکتا ہوں اور اس میں مجھے کیا پیچیدگیاں آ سکتی ہیں. یہ بالکل ان کا مناسب سوالات ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ کس وجہ سے ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ آپریشن کروا لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پتھریوں کا پتے میں ہونا اس بات کی غمازی ہے کہ یہ پتا اپنا کام کرنا چھوڑ چکا ہے. اب اس کا رہنا نہ رہنا ایک جیسا ہے، تو اس کو جسم کے اندر رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. تو آپ اس کا علاج کروا لیں. کیوں کروا لیں کہ اگر ایک دفعہ آپ کو درد ہوئی ہے اور ایک دفعہ آپ کو یہ بار بار آپ کو بدہضمی کی شکایت بھی ہے، تو یہ تو زندگی بھر رہنی ہے جب تک پتھریاں بھی ہیں اور پتا بھی ہے. تو ایک تو وہ بار بار تنگ ہونا، مریض کو بار بار ہاسپٹل آنا پڑتا ہے، تنگ ہوتا ہے، جی پی کے پاس جاتا ہے، دوائیاں کھاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جی مجھے آپ آپریشن کر لیں. ایک تو اس کا بار بار ہونا یہ اس کی ہے کہ آپ اس کا آپریشن کر دیں. آگے پیچیدگیاں. کیا پیچیدگیاں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے پتا ایک غبارے کی شکل کا ایک جسم میں اعضاء ہے. اس کا ایک منہ ہوتا ہے اور اس کا ایک جسم ہوتا ہے. اس جسم میں یہ پتھریاں ہوتی ہیں. تو پہلی پیچیدگی یہ ہے کہ جب پتے کو اس کا منہ بند کر دیا جائے تو آپ کو پتہ ہے کسی غبارے کو اس میں ہوا ہم بھرتے رہیں تو پیچھے سے پھولنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ پتھری اگر اس کے منہ کے آگے آ جائے تو پیچھے سے پتا اپنی رطوبتوں کی وجہ سے اس میں پھولنا شروع ہو جاتا ہے. تو درد مستقل رہ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس کو ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑتا ہے. اب اس کو بچانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ لمحہ نہ آئے تو آپ آپریشن کرا لیں. اگر یہ بھی آگے لمبا ہو جائے تو اس پھولے ہوئے پتے میں، اس رکے ہوئے پتے میں ریشہ بھی پڑ سکتا ہے. وہ ایک اس سے اور آگے سٹیپ ہے، خطرناک چیز ہے، جس کے لیے یہ آپریشن فوری طور پہ کرنا ایمرجنسی میں ضروری ہو جاتا ہے. اب اس وقت مریض کی کیا حالت ہے اور اس کے جسم پہ کتنے اثرات ہیں اس ریشے کی وجہ سے، وہ بے ہوشی اور اس کے اثرات زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے ہم بھی کہتے ہیں کہ اس اسٹیج سے آنے سے پہلے آپریشن اس کا کرا لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پتھریوں کی وجہ سے ہوا ہے. چلیں یہ بھی چھوڑ دیں. تو اور کیا پیچیدگی ہو سکتی ہے؟ اور پیچیدگی یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ پتھری، کوئی بھی پتھری اس پتے سے نکل کے اس جگر کی نالیوں میں اور پتے کی نالیوں میں جو نالیاں نکل کے اور خوراک کی نالی میں جاتی ہیں وہاں پہ آ کے یہ رک جائے اور رکاوٹ کر دے. وہ ایک اور طرح کی ایک مشکل اور ایک خطرناک پیچیدگی ہے جس میں مریض کو جرکان ہونا شروع ہو جاتا ہے، بخار کا نہ ٹوٹنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں بھی یہ ایک ایمرجنسی بن جاتی ہے اور یہ جسم میں دماغ میں جرکان کے اثرات ہوتے ہیں. اس کو بچانے کے لیے بھی ہم پہلے طور پہ کہتے ہیں آپ اس کا آپریشن کر لیں. اب جب یہ ہو گیا تو اس کے لیے آپریشن بھی مختلف ہو جاتے ہیں. مریض کا اس کا رزلٹ بھی جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے اور اس کی بیماری کی شدت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. چلیں یہ بھی چھوڑ دیں. اگر یہ بھی نہ بیماری ہو تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس کا تعلق یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر لمبے عرصے کے لیے یہ پتھریاں پڑی رہیں پتے میں تو وہ کینسر کا باعث بھی بن سکتی ہیں، پتے کے کینسر کا. اور آپ سب کو پتہ ہے کینسر ایک موذی مرض ہے اور اس کی جو ہے نا سٹیجیں ہیں. اگر وہ پھیلنا شروع ہو جائے، پتے کے باہر نکلنا شروع ہو جائے تو مریض کی زندگی کم ہونا شروع ہوتی ہے اور اس کی سٹیج کے بعد سے بہت کم ہو جاتی ہے. ان تمام پیچیدگیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب پتے کی پتھری آ جاتی ہے، مریض آ جاتا ہے ہمارے پاس، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اس علامات کو دور کرنے کے لیے اور آگے مستقبل میں پیچیدگیوں کو آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ اس کا آپریشن کرا لیں. یہ ہیں جو پیچیدگیاں جس کی وجہ سے ہم ان کو رائے دیتے ہیں. تو ناظرین، جیسے کہ آپ نے جانا کہ بظاہر ایک معمولی سی بیماری نظر آنے والی جس کی علامات بھی شاید آغاز پر کم ہوں،
بعد میں ایک بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے، یا آپ کے اندر کینسر اور جسم کے اندر ریشہ تک بنا سکتی ہے، تو اس کا علاج کروا لینا، آپریشن کروا لینا ضروری ہے۔ امید ہے آج کی اس ہیلتھ ٹاک نے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کیا ہے۔ اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور ایک صحت مند معاشرہ بنانے میں ہماری مدد کریں۔ اللہ حافظ۔ ایک سیکنڈ۔